ایران نے ایک نئی لسٹ دے دی ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم سعودی عرب میں اس جگہ پہ اٹیک کریں گے، ہم یو اے ای میں اس جگہ پہ اٹیک کریں گے، ہم بحرین میں یہاں پہ اٹیک کریں گے۔ اگر سعودی عرب اس جنگ کو آفیشیل جنگ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو ہمیں سعودیہ کا ساتھ دینا پڑے گا، ہمیں ایران پر اٹیک کرنا پڑے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ کسی سعودی عرب کے اوپر یا قطر کے اوپر یا بحرین کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے جتنی محنت کی ہے ڈپلومیٹکلی لانے کے اوپر، یہ حملہ اس کے اوپر ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پھر ٹویٹ آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے تک مذاکرات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آبنائے ہرمز کا بلاک کرنا تھا یہ تو کبھی بھی جنگ کا حصہ نہیں تھا، یہ تو جنگ کے بعد شروع ہوا، اور اگر آبنائے ہرمز کو بند کرنا غلط ہے تو چاہے ایران کرے یا امریکہ کرے، دونوں صورتوں میں غلط ہونا چاہیے۔ اب اس دفعہ جب آئے تو پھر بھی انہوں نے پہلے کہا کہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، جے ڈی وینس کو بولیں کہ وہ دوبارہ آئیں۔ پھر پاکستان کی طرف سے ایفرٹ ہوئی، جے ڈی وینس کو کنونس کیا گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے کہا کہ شاید وہ نہ جائیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جے ڈی وینس جائیں گے۔ لیکن وہ ان کے کنونس کرنے کے باوجود، ان کے کنفرمیشن کے بعد کہ وہ آ رہے ہیں، پھر بھی ایران کی طرف سے میسج آ رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو میں تو تھوڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، ہماری اتنی ایفرٹس کو وہاں سے اس طرح سے سرد جواب مل رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ کامن سینس پریویل کرے گی۔ سینٹ کام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو بولا کہ ہم نے تمام ٹارگیٹس لاک کر دیے ہیں ایران میں، وی آر ویٹنگ فار دی آرڈر۔ آرڈر ول بی گیون بائی دا سپریم کمانڈر۔ یہ ایک نارمل پاور سٹرکچر ہے، ایک پاور بیلنس سے مینٹین۔ ایران کے اندر تھوڑا فرق ہے، وہاں پہ آپ کو جو کالیباف صاحب اور پزشکیان جو ہمارے ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں، یہ ایک ایلیمنٹ آف گورنمنٹ ہے، لیکن اصل میں جو پاور ہے وہ آئی آر جی سی کے پاس ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں آئی آر جی سی از دا ریولوشنری کوڈ۔ جو 11 اپریل کو ہوا وہ تقریباً ایگریمنٹ ہو چکا تھا، لیکن کچھ معاملات شاید رہ گئے تھے جس کی وجہ سے اب دوبارہ راؤنڈ ہوگا۔ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے تو یہ وہاں پہ اپنا لشکر بھیج دیں گے، اپنے جہاز بھیج دیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ جنگ میں کود پڑیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہم سوچتے تھے، اور نہ ایسا ہوا۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے بھی سعودی عرب کے لیے سب سے اچھی بات یہی تھی کہ ایران اور ان کے درمیان، امریکہ کے درمیان صلح ہو جائے اور جنگ بند ہو جائے، اور وہی پاکستان نے کام کیا۔ تو اس لحاظ سے تو پاکستان کا جو قد کاٹ بڑا ہے وہ بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد پیس ٹاکس کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر رفیق، اور میرے ساتھ اسلام آباد اسکائی لائن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر وائس مارشل ساجد حبیب، تجزیہ کار ہیں، دفاعی امور میں ماہر ہیں، اور اس وقت ہر چینل کی ڈیمانڈ ہے۔ ویلکم سر، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان اسٹوڈیو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ہمیں وقت دینے کا۔ سر، اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر، اور آپ کی نظریں کہاں پہ ہیں؟ میری نظریں ہیں امریکہ اور ایران کے اوپر کہ ان کے وفود کب آتے ہیں۔ دیکھیے، پچھلے کوئی 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ساری دنیا کی نظریں، جیسے آپ نے کہا، کہ پاکستان کے اوپر ہیں، اسلام آباد کے اوپر ہیں، اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے 2 ایسی قوتوں کو جن کا 47 برس پرانی دشمنی تھی، جہاں تیسری عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں، ہم نے ان کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑے بڑے معاملات 1-2 مذاکرات میں حل نہیں ہوتے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ نظریں اب بھی سب کی ہیں، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کو کہیں نہ کہیں، کسی کو فرٹیلائزر کا مسئلہ ہے، کسی کو تیل کا، کسی کو ایویشن کا، کسی کو اقتصادیات کا۔ تو اس لیے سب کی نظریں جو ہیں اسلام آباد پہ، اور ہماری نظریں ان راستوں پہ جہاں سے یہ دونوں کے وفود آنے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کے خیال میں اس وقت ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، ڈیڈ لاک میرے نزدیک جو امریکہ کا ڈیڈ لاک ہے وہ ٹرمپ صاحب کی ایگو کے اوپر ہے۔ وہ بالکل صحیح کہا، ان کی ایگو ہے، اور ایران کی وہ اپریہینشنز ہیں
کہ جو پہلے بات چیت کر کے اس کو دھوکہ دیا گیا 2 دفعہ، اور میرے خیال میں جو 1-2 بڑے جو پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں میں کی وجہ سے دونوں کا ڈیڈ لاک ہے۔ اچھا، کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب کا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے 2-4 دن کے لیے تو یہ مذاکرات بڑی جلدی دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صرف مذاکرات شروع ہو جائیں گے جیسے آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بھی ایک جگہ رک جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہ اسٹاک مارکیٹ پہ میرے خیال میں ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے۔ اگلے دن ایک برٹش اینالسٹ نے انہوں نے دکھایا باقاعدہ کہ کس طریقے سے جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بات کرنے آتے ہیں، جب وہ ایسی بات کرتے ہیں، جنگ کی طرف کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے سرٹن کمپنیز ہیں جو اپنے شیئر جو ہے وہ بیچ دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جیسے ہی وہ صلح کی بات کرتے ہیں، اس صلح کی بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کچھ کمپنیز جو ہے وہ سٹاک خرید لیتی ہیں۔ تو میرے خیال میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، ٹرمپ اور ٹرمپ کی جو گینگ ہے، جو مافیا ہے، بالکل، وہ بلینر ہو رہی ہے، بالکل، وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ کما رہی ہے ان سارے ٹویٹس کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اور یہ جو آپ نے بات کی یہ تقریباً، میں تو ماہر اقتصادیات بالکل نہیں ہوں، میں نے کوئی 20 دن پہلے جب مڈل آف وار میں لوگ سوال کر رہے تھے کہ ابھی وہ کہتا ہے کہ رجیم بڑا چینج ہو گیا، دے آر نائس پیپل، ایرانیز آر گڈ پیپل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو سیز فائر، اور چند گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو وائپ آؤٹ فرام دا میپ آف دا ارتھ۔ تو آئی ریمبر میں نے ایک امریکن اکانومسٹ کا پڑھا یہی بات، اس نے کہا دنیا کی نظریں اس وقت جنگ پہ لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں کہ سٹاکس میں یہ سارا کچھ کھیلا جا رہا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ صرف امریکہ کے کچھ لوگوں کا گین ہوگا، لیکن دنیا بھر میں ہر ملک کا نقصان ہے، اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت، اور نہ صرف ملکوں کا بلکہ عام پبلک کا نقصان ہو رہا ہے۔ بالکل، ہر ملک میں ہر جگہ پہ ہر شخص اپنی جگہ پہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کی طاقتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور انہیں بھی ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جو اکیلے تگ و دو کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم مل کے، سب مل کے ان کو اکٹھا کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیے کہ ابھی 2-3 دن پہلے بھی جب یہ ڈیڈ لاک چل رہا ہے تو رشیا نے کہا ہے کہ میں بھی اس میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں کہ دونوں دوبارہ میز پہ اوپر آ کے بیٹھے۔ چائنا نے کہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ نیٹو یا یورپین کنٹریز ہیں، ان کا انٹرسٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ الگ سے اپنی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہارمز کو کیسے کھولا جائے، اس ٹینشن کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ اب زیادہ ذرا انرجی کے ساتھ وہ ان دونوں کو لا کے تو مذاکرات کی میز کے اوپر بٹھانا چاہیے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر اب یہ دیکھیں کہ یہ تو ویسے سوال تو میں یہ کرنے جا رہا تھا آپ سے کہ اگر مذاکرات جلد دوبارہ سے شروع نہ ہوئے تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا، امریکہ کا یا ایران کا؟ میں اپنا آنسٹ اوپینین جو میری سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے جو مرضی کر لے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو فلانے میزائل بننے میں 2 مہینے لگیں گے، 6 مہینے لگیں گے، بات یہ ہے کہ وہ سپر پاور ہے۔ وہ دوسری 2 بڑی جنگیں جو ورلڈ وار جو ہے وہ 5-5, 6 سال لڑ چکا ہے، وہ 20 سال افغانستان میں بیٹھا رہا، ویتنام میں بھلے اس کو جو بھی ہوا بڑے سال بیٹھا رہے۔ جو نقصان ہوگا میرے خیال میں وہ ایران کا ہوگا۔ دیکھیے اس وقت ایران کو ایک اخلاقی برتری حاصل ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے نیگوسیشن کی بات کرتے ہوئے حملہ کیا۔ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ نیٹو کا کوئی کنٹری شامل نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ باقی دنیا میں بھی اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن چونکہ ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اقتصادی، تو ایک سٹیج کے اوپر آ کے یہ جو مورل اسینڈنسی یا اخلاقی برتری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی، اور اس کی ڈاکٹر صاحب ایک چیز کہوں گا کہ ایک نشانی اس کی کل میں نے دیکھی میڈیا میں کہ یورپین یونین نے ایران پہ مزید پابندیاں لگا دی۔ یہ واقعی، کیونکہ ایران کے ساتھ اس جنگ میں یورپین یونین پیچھے ہٹ گئی، پیچھے ہٹ گئی، جاپان پیچھے ہٹ گیا،
اور سب سے بڑھ کے برٹنز جو ہیں Yes. وہ پیچھے ہٹ گئے. بہت surprise. تو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی برتری ہے اس جی. وقت جو ایران کو ہے, اور ایران کو میرے خیال میں اس برتری کے ساتھ ہی اس معاملے کو اب حل کی طرف چلنا چاہیے. اچھا, ایک چیز اور جو بڑی میرے خیال میں الارمنگ جو میں سمجھتا ہوں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک نئی لسٹ دے دی ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم سعودی عرب میں اس جگہ پہ اٹیک کریں گے, ہم یو اے ای میں اس جگہ پہ اٹیک کریں گے, ہم بحرین میں یہاں پہ اٹیک کریں گے. تو یہ ساری سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے کیا گین کرے گا اس سے؟ ایک چیز. اور دوسری چیز جو ہے اس میں جو سب سے بڑی مجھے جس چیز کے اوپر فکر ہے وہ یہ ہے, اس کے اوپر میں نے پہلے ایک ویلاگ بھی کیا ہے, کہ اگر اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہی ہوا کہ پاکستانی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ بڑا ہی ایران کو واضح میسج دیا گیا ہے. ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پیکٹ ہے, ڈیفنس پیکٹ ہے. اگر سعودی عرب اس جنگ کو آفیشیل جنگ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو ہمیں سعودیہ کا ساتھ دینا پڑے گا, ہمیں ایران پر اٹیک کرنا پڑے گا, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, یہ ہماری مجبوری ہے. تو اس صورت میں اگر ہم اس طرف جاتے ہیں اور اگر پاکستان بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ میں اس کو آپ کے پچھلے پوائنٹ سے کنیکٹ کروں گا شروع میں, کہ یہ جتنی محنت کی ہے پاکستان نے ان کو لا کے بٹھانے میں, اور جس طرح پوری دنیا انوالو ہے, تو ایران کو چاہیے کہ اپنا سٹانس تھوڑا نرم کر کے آپ میز پہ آ کے تو بیٹھیں. کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ دوسرے راؤنڈ میں آپ ہر چیز مان لیں, آپ آگے تو بیٹھیں. اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایران نے ٹارگٹس دیے ہیں, تو میں ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں, دیکھیے ہم نے پچھلے 1 سال کا پاکستان ایران تعلقات نہیں دیکھنے, ہم نے پچھلے 47 برس کے تعلقات دیکھنے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ ایران کے تعلقات کیسے تھے. تو یہ جو ٹارگٹس بتائے ہیں یہ کسی سعودی عرب کے اوپر یا قطر کے اوپر یا بحرین کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے جتنی محنت کی ہے ڈپلومیٹکلی لانے کے اوپر, یہ حملہ اس کے اوپر ہوگا. بالکل. اور وہ اگلی بات کہ اگر دیکھیں نا, جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. دیکھیے ہمارا سارا جو ایکسپیٹ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریونیو آتا ہے یا وہاں سے پیسے آتے ہیں, وہ تو سارے ہمارے ان ممالک سے آتے ہیں. اور پھر اگر ہم نے عہد کیا ہے ان کے ساتھ, ایگریمنٹ ایک عہد ہوتا ہے, تو پھر آپ مطلب سوچیں بھی نہ ہمیں ایک مجبور کرنے کا کہ ایسی نوبت آئے جہاں ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بننا پڑے. اور اس سے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہ خطہ تباہ ہو جائے گا, یہ پورے کا پورا خطہ تباہ ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ایک بات بتائیے گا مجھے کہ اب اچھا اس سارے پوائنٹ میں جو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ میرے خیال میں شاید اس وقت گین اینڈ لاس کی گیم چل رہی ہے, کہ ٹرمپ اپنی ریٹرک کے ساتھ, اپنے ٹویٹس کے ساتھ, اپنے پریشرز کے ساتھ اور اپنے بلفز کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن شاید جو ہے لگ ایسے رہا ہے کہ ایرانیوں کو بھی اب جو ہے وہ ٹرمپ کے بلفز کی کچھ سمجھ آ گئی ہے, تو اب وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے, ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. بلکہ آج جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پھر ٹویٹ آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جمعے تک مذاکرات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں. آف کورس اس کے ساتھ ہی ایک کوئی 3-4 ٹریلین ڈالر بھی ایک سرٹن آئل مافیا نے اور دوسری مافیا نے جو اسپیشلی ٹرمپ کے قریبی ترین ہوں گے انہوں نے بنا لیا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوپ فلی کہ اگر اس طرف چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور کے اوپر ہو ضرور رہا ہے, وہی گین کہ ہو گینز وٹ, یہ ایک گیم جو ہے وہ چل رہی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک تو ٹویٹر پہ رونق کی ٹرمپ کی وجہ سے لگی ہوئی ہے, سب سے زیادہ رونق ہونے کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. دوسرے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو سامنے ریٹرکس یا بیان بازی ہوتی ہے اس کے پیچھے ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے. ڈیڈ لاک بھی آ جائے تو ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. لیکن جنگ شروع نہیں ہوئی, کوئی ایران کی طرف سے بھی فیلر ہمارے لوگوں کو ملا ہوگا کہ یار اس کو ذرا روکو, ابھی نہ کریں, نہیں تو وہ کہہ دیتے وی ڈونٹ کیئر, آپ رات کو صبح 4:50 پہ حملہ کر دیں. ساجد طبیب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت, جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں,
تجزیہ کار بھی ہیں، فارمر جرنلسٹ بھی ہیں، ایک ڈپلومیٹک کلب کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور بہت ہی گہری نظر ہے ان کی اس وقت ان سارے حالات پر۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کہاں پر ڈیڈ لاک ہے اور ان کی نگاہ میں ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، ان کی نظریں بھی اسلام آباد پر ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، جاوید ملک صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کدھر ہم جا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کرنٹ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، اس کے نتیجے میں اوبیسلی ایک پہلے راؤنڈ آف ٹاکس جو اسلام آباد میں ہوئے، میری نظر میں تو وہ کافی اچھے رہے، لیکن اس دفعہ کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان فورن آفس کی ٹیم ہے اور ہمارے پرائم منسٹر اور خصوصاً ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ انتھک ایفرٹس کی، خود وہ تہران تشریف لے کر گئے، اور دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ان کی ڈٹرمنیشن کے ساتھ انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ دیکھیے اتنی ایفرٹس کے باوجود وہ ایران سے جو ڈیلیگیشن تھا وہ نہیں آنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کسی ایک فریق کے انٹرسٹ میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ان دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ 15 گھنٹے یعنی ٹریول کر کے اسلام آباد آئے، اور یہاں پہ 20 گھنٹے انہوں نے مذاکرات کیے۔ ایران کے بھی 70 لوگ پہلے راؤنڈ میں آئے، اور اس کے بعد آف کورس وہ ایک جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ اس جگہ پہ کوئی ریزلٹس اگر نہ بھی آئے ہوں تو پروگریس ضرور ہوئی تھی۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی اہم تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ ہر وقت میڈیا کے گلیئر میں نہیں ہوتی، وہ پس پردہ ہو رہی ہوتی ہے، ایک سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو ہر چیز کو میڈیا میں تو نہیں بتایا جاتا، لیکن ہم بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ ہماری جو ٹیمز تھیں وہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پر ان دونوں ممالک کے درمیان جو ایک گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوشاں تھا، اور ہے بھی، ابھی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ تو امریکنز جو ہیں آف کورس آپ جانتے ہیں جب پہلا سیز فائر ہوا، اس کو اگر ہم کانٹیکسٹ میں لے کر آئیں تو پہلے سیز فائر میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ آبنائے ہرمز کھول دیا جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز ایران نے جو سب سے پہلے بلاک کیا تھا وہ نہیں کھولا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ لیبنان کے اندر جو ہے اس کو سیز فائر جو ہے اس کو پہلے کریں پھر ہم کھولیں گے۔ پھر پاکستان نے دوبارہ سے اپنا سفارتی عمل کا آغاز کیا، اور وہ چیز بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کر دی، اور سیز فائر وہاں پہ بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو آبنائے ہرمز کا بلاک کرنا تھا یہ تو کبھی بھی جنگ کا حصہ نہیں تھا، یہ تو جنگ کے بعد شروع ہوا، اور اگر آبنائے ہرمز کو بند کرنا غلط ہے تو چاہے ایران کرے یا امریکہ کرے، دونوں صورتوں میں غلط ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صورت میں یعنی آپ کہیں کہ ہم بلاک کریں گے اور کچھ شپس کو آپ جانے دیں، آپ خود بزنس کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے لاجسٹک موومنٹ ویسلز کا۔ تو اگر کچھ شپس جا رہی تھی، کچھ کو روک رہے تھے، تو پھر ایران کی وجہ سے سیلیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ناکہ بندی تھی، تو امریکہ نے پھر اس کو ٹوٹلی بلاک کر دیا۔ تو اس کے باوجود پھر اب اس دفعہ جب آئے تو پھر بھی انہوں نے پہلے کہا کہ سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، جے ڈی وینس کو بولیں کہ وہ دوبارہ آئیں۔ پھر پاکستان کی طرف سے ایفرٹ ہوئی، جے ڈی وینس کو کنونس کیا گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے کہا کہ شاید وہ نہ جائیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جے ڈی وینس جائیں گے۔ لیکن وہ ان کے کنونس کرنے کے باوجود، ان کے کنفرمیشن کے بعد کہ وہ آ رہے ہیں، پھر بھی ایران کی طرف سے میسج آ رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو میں تو تھوڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، ہماری اتنی ایفرٹس کو وہاں سے اس طرح سے سرد جواب مل رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ کامن سینس پریویل کرے گی، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایران کے بھی مفاد میں ہے۔ ایران کے لوگ جو ہیں وہ 50 سال سے حالت جنگ میں ہیں، اگر وہ جنگ سے باہر آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ملک کے اندر تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے۔ میں تو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب، وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے۔ جی ضرور پوچھیے۔ جی جاوید صاحب، آپ کے خیال میں یہ سارے پروسیس میں کوئی سپوائلرز بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنل ایکسٹرنل سپوائلرز ہیں جو اس پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی آپ کے رائے میں، کوئی آپ کی نظر میں کچھ ایسی چیز ہے؟ کیونکہ کچھ انڈیکیشن مجھے تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتی ہیں۔ جی دیکھیے، اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی یہ چیز ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہے کہ اس پروسیس سے وہ ایسے کون سے لوگ ہیں
یا کون سی قوتیں ہیں جن کے حق میں یہ نہیں ہے. لیکن میری نظر میں ایئر مارشل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت میں اور پرائم منسٹر کی قیادت میں ایک ایفیکٹو ڈپلومیسی کی, ان قوتوں کو جس کو آپ اسرائیل کہہ سکتے ہیں ان کو آپ نے اسٹریٹجیکلی ارریلیونٹ کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ جب ٹیبل پہ آپ نہیں ہوتے ہیں دین یو آر ارریلیونٹ. لیکن دیکھیے ایک اور چیز ہے ایئر مارشل صاحب, آپ کیونکہ آپ کا تعلق خود ملٹری سے رہا ہے, ایئر فورس سے ماشاءاللہ آپ رہے ہیں جی, تو دیکھیے ہمارے جو ایران کو جو لوگ سمجھتے ہیں ایران کی گورننس ماڈل کو, وہ آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایران کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ تھوڑا نارمل نہیں ہے, جیسے کہ ایک ملک ہے وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک وزیر اعظم اور صدر بن جاتے ہیں, جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہے, ہی از دا سپریم کمانڈر, ہی از دا الیکٹڈ پریزیڈنٹ, وہی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. 2 دن پہلے جو رپورٹ آئی تھی نیو یارک ٹائمز میں, آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں لکھا تھا کہ سینٹ کام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو بولا کہ ہم نے تمام ٹارگیٹس لاک کر دیے ہیں ایران میں, وی آر ویٹنگ فار دی آرڈر. آرڈر ول بی گیون بائی دا سپریم کمانڈر. یہ ایک نارمل پاور سٹرکچر ہے, ایک پاور بیلنس سے مینٹین. ایران کے اندر تھوڑا فرق ہے, وہاں پہ آپ کو جو کالیباف صاحب اور پزشکیان جو ہمارے ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں, یہ ایک ایلیمنٹ آف گورنمنٹ ہے, لیکن اصل میں جو پاور ہے وہ آئی آر جی سی کے پاس ہے. یہ آپ جانتے ہیں آئی آر جی سی از دا ریولوشنری کور. یہ کور ایک ایسی کور ہے جو اس ریولوشن کی نظریات کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور وہی اس آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہی ہیں. دے ان مینی بہت سے لوگ جو ایران کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آپریٹ انڈیپینڈنٹلی, وہ حکومت کے بھی ایک طرح سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مطلب یہ تابع نہیں ہے اس کے obviously, اور وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سپریم کمانڈر کو. اب سچویشن کچھ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ مزید اس لیے ہو جاتی ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر تھے وہ تو زندہ نہیں ہیں, تو دوسرے ان کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی صاحب آئے, تو وہ اب ان کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ان کی کوئی صحت کس اجازت دے رہی ہے ان کو کہ وہ ڈائریکٹلی کمانڈ کر سکیں اس کور کو. تو ان کی ایبسنس میں یا ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینلز کیا ہیں اس کے بارے میں لیک آف کلیئرٹی ہے. therefore یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے یہ کسی حد تک کنفیوز نظر آتی ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں پہ آ کے چاہتے بھی ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آئی آر جی سی ہے وہ ہارڈ لائن اڈاپٹ کرتی ہے. تو اب ان کو میں اسپوائلر تو نہیں کہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کچھ ایسے قوتیں ضرور ہیں جو کہ اس مسئلے کا حل نہیں چاہتی. مے بی دے ہیو اے ویری ہارڈ لائن اپروچ, لیکن میری نظر میں دیکھیے ایز اے ڈپلومیٹ اور ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے مین آف پیس, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے, اس دنیا کے لیے, امن کے لیے اگر ان کو ایون اگر اپنی کسی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے ان دا گریٹسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری تو وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ کریں گے تو ان کے جو اثاثے دنیا بھر میں منجمد ہوئے ہیں, ان کی اکنامک پراسپیرٹی کا رستہ رکا ہوا ہے. I mean, how long can you keep fighting? 50 سال سے آپ جنگ کر رہے ہیں, اب پوری پرپیچولی جنگ میں تو نہیں رہ سکتے آپ. جاوید ملک صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ چکا ہے کہ جمعے تک جو ہے وہ دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ جمعے تک چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے, دونوں فریقین پاکستان آ جائیں گے, یا آپ اس کو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری نظر میں تو دیکھیے ہمیشہ ایک امید کی کرن رہنی چاہیے. ہمارے فیلڈ مارشل ہوں, ہمارے پرائم منسٹر ہوں, فورن آفس کے ہمارے فورن منسٹر ہوں, پوری ٹیم ہے فورن آفس کی, بہت میں سمجھتا ہوں کہ اسے کہتے ہیں برننگ دا مڈ نائٹ آئل, یعنی بہت محنت کے ساتھ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی جو ایفرٹس ہیں, ان کی جو کاوشیں ہیں, اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اوبیسلی پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس پیس پروسیس کے حوالے سے, تو میں تو پر امید ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو بہت سی باتیں چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ان کی جو پوسٹ آتی ہے اس میں آف کورس ان کے الفاظ کا چناؤ کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ریٹرک ہوتی ہیں, پوسچرنگ ہوتی ہے, مسل فلیکسنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو آپریٹو پارٹ ہوتا ہے اس کا مجھے تو اس کے اندر کسی حد تک ایک ونڈو آف اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے. امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں ہے, ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے, ایران کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے, اور ہم سب کے اس خطے کے اندر کے انٹرسٹ میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے مذاکرات کا
कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद राउंड ऑफ टॉक्स नंबर 2 जो है वो अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हैं. ऐसा नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जो डिस्कशंस हैं वो जारी हैं, लेकिन ये है कि उसको ऑफिशियल स्ट्रक्चर में करना वो भी बहुत जरूरी है ताकि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए. मेरी नजर में जो डिले है वो सिर्फ इसीलिए है कि जब मुलाकात हो तो वो तमाम जो एक गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको पुर कर लिया जाए ताकि मीनिंगफुल आउटकम भी हो सके और इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड में या इस्लामाबाद एग्रीमेंट में ट्रांसलेट हो सके. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सर. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज अहमद चौधरी, फार्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, फार्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. सर, विदाउट डिले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर, और आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए आपकी नज़रें क्या देख रही हैं, किस वजह से डेडलॉक है और आगे क्या होने जा रहा है? जी, पहले तो बतौर पाकिस्तानी मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा काम कर रहा है जिससे खिते में हम आने की उम्मीद है, और दोनों पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के साथ, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी जिस किस्म की सफारतकारी की है, ये एक अच्छी रोशन मिसाल है. पाकिस्तान का ना सिर्फ दोनों में इससे दोनों का पाकिस्तान पे एतमाद है, बल्कि बाकी जो इलाके के जो ममालिक हैं, आपने सऊदी अरेबिया देखा, तुर्की ये देखा, मिस्र है, चीन है, ये सब के सब पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अच्छी सफारतकारी पाकिस्तान के लिए शायद हमने पहले नहीं देखी, तो उस लिहाज से तो हम बहुत खुश हैं. ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही अमेरिका और ईरान 47 साल बाद फेस टू फेस बैठे. ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी. और जो 11 अप्रैल को हुआ वो तकरीबन एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ मामला शायद रह गए थे जिसकी वजह से अब दोबारा राउंड होगा. उम्मीद है, अभी मैं सुन रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि शायद जुमे वाले दिन दोबारा बैठे वो आपस में. तो हम समझ रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात होगी अगर ये बकिया बांधा भी जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व कर ले. अब आपने पूछा कि ये कहाँ रुका हुआ है. मेरे ख्याल में जो जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी थी तो शायद अमेरिका को भी वो अपना जो नाका उन्होंने अरेबियन सी में लगाया हुआ है वो उठा देना चाहिए था. वो उन्होंने नहीं किया. नेचुरली कोई भी एक मुल्क पसंद नहीं करता कि वो अंडर ड्यूरेस या अंडर स्ट्रेस आके एग्रीमेंट करे. तो मुझे तो लगता ये है कि इसका हल यही लगेगा कि साइमल्टेनियसली ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना नाका हटाए और अमेरिका बहरे अरब से अपना नाका हटाए, ताकि दोनों इवन यानी कील होकर आके यहाँ पे बातचीत करें. बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि दोनों साइड्स करना चाह रही हैं एग्रीमेंट. बहुत शुक्रिया एक्सीलेंसी. एक सवाल मेरी तरफ से कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो है मज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो एक तो जैसे आपने भी एक दफ़ा मैं आपको सुन रहा था और सब कहते हैं कि इतने बड़े मामला जो है एक दो मज़ाकरात से आगे जाना नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ जो थ्रेट्स आ रही हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था कि ईरान ने भी कहा है कि अगर जंग शुरू हुई तो हम खलीज में और सऊदी अरब में यहाँ टारगेट्स की एक लिस्ट इस तरह की चल रही है. तो क्या आप समझते हैं कि ये कोई हार्ड लाइनर वहाँ पे भी कोई फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि उनके सदर का बड़ा नॉर्मल के बयान था ईरानी का कि मुज़ाकरात चलते रहने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब हम IRGC की बात करते हैं तो उनका लहजा जो हम तक पहुँचता है वो कुछ और. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, और ये अमेरिका में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये ईरान में भी है. लेकिन बतौर मुल्क जब कोई आके अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता है, और हमारे लिए उनका नुमाइंदा इस वक्त उनके स्पीकर आए थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, तो हमने उनके साथ ये डील करना है. और ये भी होता है कि बहुत सारे मुल्कों में गुड कॉप और बैड कॉप भी चल रहा होता है, यानी एक जरा सख्त जबान बोलता है, एक जरा नरम जबान बोलता है. तो ये मामूल का अमल है, ये सिफारतकारी का हिस्सा है. इसलिए मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा. मैं ईरान की दाखिली सियासत के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा. मेरे ख्याल में जब उनके स्पीकर आए और जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, वो अपनी पूरी पावर्स के साथ आए, और उनके IRGC हो या कोई भी और इदारा हो, वो बिल्कुल उसको बैक करेगा. अब जब हम लेट्स से आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं होता किसी वजह से और दोबारा जंग का एहतमाल हो जाता है, अव्वल तो मैं इस बात
से एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों मुल्क एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अमेरिका के अंदर भी ये तासुर बहुत आम हो गया है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है। आपने देखा कितने कितने बड़े नाम हैं, जॉन कैरी है या कमाला हैरिस है या बर्नी सैंडर्स, ये सब कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं है। तो वही अमेरिका के अवाम के अंदर ये तासुर है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके लिए शायद ये काबिल कबूल ना हो, तो वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ईरान के अंदर भी बहुत नुकसान हो चुका, उनकी क़यादत का एक पूरी सफ जो है चली गई और उनके यहाँ इतना ज्यादा तबाही फैली है। तो मैं समझता हूँ वो भी जंग रोकना चाहते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अगला जो राउंड होगा वो यानी किसी मुस्बत नतीजे पर खत्म होगा इंशाल्लाह। योर एक्सलेंसी, आखिरी क्वेश्चन, इससे पूरी दुनिया का अगर ये मुज़ाकरात का अमल कामयाब होता है और दुनिया में अमन होता है तो पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को स्पेशली, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी किए, पाकिस्तान को क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकते हैं इस सारी आउटकम से? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही आला सफारतकारी के नतीजे में एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बन के उभरा है, एक इस्तेहकाम देने वाला जो मुल्क है इस खित्ते में वो बन के उभरा है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के जिस तरीके से सारे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने हैं, लोग कहते थे कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है तो ये वहाँ पे अपना लश्कर भेज देंगे, अपने जहाज भेज देंगे और आप देखेंगे ये जंग में कूद पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हम सोचते थे और ना ऐसा हुआ। उस एग्रीमेंट की रूल से भी सऊदी अरब के लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि ईरान और इनके दरमियान, अमेरिका के दरमियान सुलह हो जाए और जंग बंद हो जाए, और वही पाकिस्तान ने काम किया। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान का जो कद काठ बड़ा है वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पाकिस्तान को एक बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि पिछले 10 साल से भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा कर दे और वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। आज सारी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अच्छा काम करता है। और आपने देखा फ्रस्ट्रेशन में उनके वजीर खारजा ने एक ऐसे लफ्ज भी बोल दिए जो मैं समझता हूँ कि गैर सफारती थे और उनके लिए अपनी सुर्खी का बायस बन रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इक्तिसादी मैदान में अब पाकिस्तान को चाहिए कि इसका भरपूर फायदा उठाया। हमारी बंदरगाहों पे पहले ही अब बहुत सारे ट्रांसशिपमेंट हो रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये भी कुछ एक तासुर उभर रहा है हमारी क़यादत में कि अब हमें आइंदा ऑयल एंड गैस पे अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए सोलर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारी तजवीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर है। मेरे ख्याल में अगर हम ये अपनी IPP के मसले से जान छुड़ा लें तो मुझे लगता है कि हम सोलर सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं, रेलवे को भी इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, अपनी जो एग्रीकल्चर है, अपनी जो माइनिंग है, इसको भी सोलर पावर्ड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुझे तो आगे सारे रास्ते जो है ना बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक दो चीज़ों की ज़रूरत है, वो ये है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, आप अपनी ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का कोई मसला हल करें। तो इस कौम के अंदर बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लिए। एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिस्कवर पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। बहुत थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के बुलंद तरीन मुकाम पर और हमारी सीनियर एंकर रामीन महमूद वो मौजूद हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। रामीन से बात करते हैं और पूछते हैं कि हमें यहाँ से इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपको रामीन इस्लामाबाद के रोड से कैसा नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पर जो फॉरेन जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनसे आपकी बात हो रही है, वो क्या सोच रहे हैं, इस्लामाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद और इस्लामाबाद यही तीन अल्फाज हैं जो पूरी दुनिया जिसका जिक्र कर रही है। रामीन, Thank you so much, sir. Thank you for taking me. Islamabad is electrifying right now. I can see a lot of people here. आपने foreign journalists की बात की। सबसे पहले तो बात करते हैं जो अभी recent हमारी सीज फायर विक्ट्री है सैयद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उसके ऊपर पीपल ऑफ पाकिस्तान, इवन फॉरेन जर्नलिस्ट जो है
they are very happy and they are in Islamabad right now. More than 400 जर्नलिस्ट को जो है वो वीजा दिए गए हैं. उसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सड़कों पे मुझे जो है वो बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट शॉपिंग करते हुए और आपस में बात करते हुए, जिस भी मार्केट के अंदर मैं जाती हूँ, जिस मर्कज पे जाती हूँ, वहां पर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यूएस एंड ईरान. और सबसे बड़ी बात जो वो बात कर रहे हैं, द सिटी ऑफ पीस. Yes, the city of peace, the city of country, Pakistan and Islamabad. All the global eyes on Islamabad right now. And people यहाँ पर, उसके अलावा थोड़ी सी अगर सिक्योरिटी की मैं आपको बाहर हालात बताऊँ, जैसे कि बात कर रहे हैं लोग के रोड्स बंद है या इस तरह, पीपल साथ साथ जो है वो जो मामूलाती जिंदगी है वो भी चल रहा है. लेकिन जो रेड जोन एरिया है उसके अलावा जो कुछ होटल्स हैं उनको बुक किया गया है स्पेसिफिकली फॉर द डिप्लोमैट्स के इफ दे आर अराइविंग. सो इस्लामाबाद इज ready basically, and sources are saying, as we all know, some sources are very hopeful and they are saying कि यहाँ पर फाइनल राउंड ऑफ टॉप या सेकंड राउंड ऑफ टॉप जो है वो ऑफिशियली विल बिगिन, जिसकी तैयारियां मुकम्मल है. मोर देन 10,000 पुलिस पर्सनल आर डिप्लॉयड है. मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस की जो चेक पोस्ट है वो लगी हुई है. फिर उसके अलावा जनाब यहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर है, जिला कन्वेंशन सेंटर को फैसिलिटेशन सेंटर मीडिया का बना दिया गया है. वहाँ पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को फैसिलिटेट किया जा रहा है, एकोमोडेशन के अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा है. बिकॉज वी आर लाइव फ्रॉम डिस्कवर पाकिस्तान टीवी, तो वो जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, उनसे जब मेरी बात हुई तो यहाँ के खाने, यहाँ के लोग उनको जो है वो बेहद पसंद आ रहे हैं. वो जा भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं. तो यस, इस्लामाबाद इज लाइक दिस राइट नाउ. रामीन, एक बहुत ही बात चल रही है पूरे पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग इसके ऊपर नेगेटिव बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है. लेकिन हम आप देख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत सारी गाड़ियां उसी तरह जा रही हैं, मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, हर तरफ एक गहमा गहमी है. इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है या इस्लामाबाद की लाइफ जो है वो चल रही है? बिल्कुल जी, लाइफ बिल्कुल चल रही है. आप जैसे कि देख भी रहे हैं कि यहाँ पर पीछे आपको मोटरसाइकिल, सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया है मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी को, और पब्लिक की सिक्योरिटी को भी एट द सेम टाइम जो हमारे पास इंशाल्लाह फॉरेनर्स आ रहे हैं, फिर अगर डिप्लोमैट यहाँ पर डेलीगेशन आता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया. लेकिन उसके अलावा इवन जो है जैसे कि इन ड्राइव है या येंगोज है, इस तरह की सर्विसेज भी यहाँ पर चल रही है. ऐसा नहीं है कि उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है. तो जो लोग अपने ऑफिस जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम की हदायत जरूर की गई है, वो भी सिर्फ रेड जोन के अंदर जो ऑफिस मौजूद है, सरकारी जो ऑफिस है, उनको स्पेसिफिकली हदायत की गई है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करें. उसके अलावा यहाँ पर एवरीथिंग मर्कज के अंदर रश भी वैसा ही है. मैंने खुद यहाँ पर आके, बिकॉज मैं लाहौर से आई हूँ, मैंने खाने भी खाए, मैं रेस्टोरेंट्स पे भी गई हूँ, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ. ट्रैक्स को अलबत्ता जो माजरा हिल्स के 2, 3, 4 ट्रैक्स है उनको पब्लिक के लिए बंद किया गया फॉर द सिक्योरिटी रीजन. उसके अलावा नथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे कोई जो है जहाँ बाहर निकलेंगे वहां पे हमें कोई ऐसा लग रहा होगा कि शायद बंद है और पता नहीं क्या होने जा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता चल रहा है. द सिटी ऑफ पीस से जो एनर्जी है, जो पैशन है बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हम इंटरनेशनल लोगों को देख रहे हैं कि वो किस तरह आज पाकिस्तान को ले रहे हैं, तो वी आर ऑल आर वेरी हैप्पी. इस्लामाबाद के लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं. लास्ट नाइट इवन जब विक्ट्री की बात हुई, सीज 5 विक्ट्री की मैंने पहले भी बात की, तो उसके बाद जो है वो लोग वर वेरी हैप्पी. दे वर डिस्कसिंग, दे वर ईटिंग. सो यहाँ पे लॉकडाउन जरूर लगाया गया है कि आपने एक खास मुद्दत तक आपने रेस्टोरेंट खोल सकते हैं या फिर दुकानें, लेकिन उसके अलावा पीपल आर सिटिंग, पीपल आर आउटसाइड, ड्राइव जा रही है, सब कुछ चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत शुक्रिया रामीन. ये जो आपने सब बताया ये तो वाकई सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर हैं, और आपने बताया कि जो अंदर के ज़िंदगी है वो नॉर्मल चल रही है. सिक्योरिटी तो आपको ख्याल करना पड़ता है, इतने बड़े लेवल के मुज़ाकरात हो रहे हैं, सारा कुछ. कल रात तक तो बड़े ज़रा डामाडोल थे. कल लोगों के जज्बात, आप जिनसे इंटरेक्शन करती हैं, जर्नलिस्ट इंटरेक्शन करती हैं, डिफरेंट हो गए. लेकिन जब सुबह पता चला कि जंग बंदी में तोसी हो गई है, तो इसके बारे में फिर आप बताइए कि जो फॉरेन जर्नलिस्ट है जिनसे आपकी आज मुलाकात हुई है या मिल रही है, और अवाम, इसके बारे में इनका क्या तासुर है और आगे क्या उम्मीद रखती है. इसलिए कि असल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर कोई रुकावटें हैं इस अच्छे मकसद के लिए वो तो इस्लामाबाद के शहरियों को है. तो इसके बारे में क्या लोग कहते हैं? अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल जो है वो किया. मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब ये सीज़फायर विक्ट्री हुई है मिडनाइट लास्ट नाइट, तो उसके बाद फॉरेन जर्नलिस्ट वो कह रहे थे कि व्हाट अमेजिंग कंट्री इज पाकिस्तान.
क्या है जनाब, पाकिस्तान के पास के प्रेसिडेंट यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थैंक करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं सैयद आसिम मुनीर को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को. They were amazed and they were like it that we want to explore more पाकिस्तान. हम यहाँ के कल्चर को, लोगों को, चीजों को, और उसके साथ साथ यहाँ की जो सियासत है या फिर ये जो स्पेसिफिकली हम सफारतकारी देख रहे हैं बेहतरीन किस्म की, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो वो इसको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस भी है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है. More journalists are coming this time. पिछली बार से ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके वो एंजॉय भी कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वो पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. दे आर मोर कॉन्शियस. वो जो लोकल जर्नलिस्ट है उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग. बहुत एक अनसर्टेनिटी तो है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. और इस तरह की नेगोशिएशंस के अंदर एज यू बोथ नो कि इस तरह की जो सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, वो होती ही है. नेगोशिएशंस ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएंगी. हमें वक्तन फवक्तन बहुत सारी चीजें इस तरह की देखने को मिलेंगी. फिर आपने पीपल ऑफ इस्लामाबाद की बात की. मुझे यहाँ पर कोई भी जो है वो इरिटेटेड नजर नहीं आया. दे आर वेरी हैप्पी. दे आर डिस्कसिंग कि भाई क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है. और इस्लामाबाद के लोग तो प्राइड ले रहे हैं कि वी आर इस्लामाबादी और हमारा जो सिटी है वो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है. सो या रामीन, थैंक यू वेरी मच. साजिद हबीब साहब, हमने अपने गेस्ट के साथ बात की, हमने रामीन के साथ बात की जो नीचे सड़कों पे मौजूद है, देख रही है, लोगों से मिल रही है. और मेरे ख्याल में अब हमारा भी वक्त आ गया है कि हम भी जाएं, इस बुलंदी से नीचे पहुंचें और जाके जो है इस्लामाबाद में हम भी कोई अच्छे से किसी फूड जॉइंट पे जाके खाना शाना खाएं. तो क्या कहते हैं जी, किस तरह इसको रैप अप करते हैं कि अब बात फ्राइडे पे चली गई है, बड़ा मुबारकबाद दिन है. तो क्या समझते हैं कि फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे को या फ्राइडे से पहले जो है ये सीज़ फायर हो जाएगा और दुनिया सुकून में आ जाएगी? डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी हमारे सेगमेंट के इख्तिताम के ऊपर, जैसे आपने बीच में खबर दी कि आज ट्रंप ने कहा कि फ्राइडे तक मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, तो हम भी एक पॉजिटिविटी के साथ, एक उम्मीद के साथ कि जैसे हमें हमेशा उम्मीद रहती है डिस्कवर पाकिस्तान को कि ग्रीन पाकिस्तान है, इसको अल्लाह ताला हमेशा कामयाबी देगा. हम इस दुआ के साथ कि अगला ट्वीट ट्रंप का हो या ईरान से खबर आए, वो मज़ीद मुस्बत खबर हो, ताकि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया की जिस पे नज़र है, हम एक अच्छे जो है एक नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें. और जब कोई नया ट्वीट आएगा तो मेरा ख्याल है कि हम फिर इस बुलंदी पे आके बैठ जाएंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया आपने. मेरे ख्याल में अब जाने का वक्त आ गया है. अगेन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद में दोनों वफूद जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे और यहाँ पर अमन मुज़ाकरात दोबारा से न सिर्फ शुरू होंगे बल्कि एक अमन का जो झंडा पाकिस्तान ने उठाया है वो झंडा अब दोनों के हाथ में हम थमाएंगे और उस झंडे को पूरी दुनिया देखेगी कि जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि अमन जो है वो उसका रास्ता इस्लामाबाद से ही होके जाता है और इंशाल्लाह जाएगा. इस वक्त की ट्रांसमिशन अब इख्तिताम पजीर होती है. अब आपसे दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द कुछ नए तजियाकारों के साथ और कुछ नए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.